بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، عربی گرامر کے سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا سبق ہمارا اردو سے عربی میں ترجمے سے متعلق ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرو، مبتدا اور خبر کی پہچان کرو۔ محمد کہاں ہے؟ این محمد۔ یہ چونکہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے اس سے آگے سوالیہ نشانی لگائی گئی ہے۔ یاد رکھیں یہ نشانیاں بھی اہم ہوتی ہیں۔ جب خبریہ جملہ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں فل سٹاپ، انگلش میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں، وہ ختمہ کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں ہے، ہوا فی الغرفۃ۔ اور یاسر کہاں ہے؟ وَأَيْنَ يَاسِرٌ۔ وہ غسل خانے میں ہے، ہوا فی الحمام۔ اور آمنہ کہاں ہے؟ وَأَيْنَ آمِنَةٌ۔ وہ کچن میں ہے، یا فی المطبخ۔ کتاب کہاں ہے؟ أَيْنَ الْكِتَابُ۔ وہ میز پر ہے، ہوا علی المکتب۔ اور گھڑی کہاں ہے؟ وَأَيْنَ السَّاعَةُ۔ وہ پلنگ یا بیڈ پر ہے، یا علی السریر۔ طالب علم یونیورسٹی میں ہے، الطالب فی الجامعۃ۔ آدمی مسجد میں ہے، الرجل فی المسجد۔ تاجر کہاں ہے؟ أين التاجر۔ وہ دکان میں ہے، ہوا فی الدکان۔ قلم میز پر ہے، القلم علی المکتب۔ زینب کہاں ہے؟ أين زینب۔ وہ کمرے میں ہے، یا فی الغرفۃ۔ کاغذ کہاں ہے؟ أين الورق۔ وہ میز پر ہے، ہوا علی المکتب۔ ٹیچر کہاں ہے؟ أين المدرس۔ وہ کلاس روم میں ہے، ہوا فی الفصل۔ یاسر کہاں ہے؟ أين یاسر۔ وہ بیت الخلاء میں ہے، ہوا فی المرحاض۔ سورج اور چاند آسمان میں ہے، الشمس والقمر فی السماء۔ کلاس روم میں کون ہے؟ من فی الفصل۔ تم کہاں سے ہو؟ من أين أنت۔ میں جاپان سے ہوں، أنا من اليابان۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں جا کر تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ الفاظ کا تلفظ تو اس لیے تبدیل ہوتا ہے کہ ان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، حروف تہجی، جو کہ عربی میں نہیں پائے جاتے، جیسے پے ہے، جیسے چے ہے۔ تو ایسے حروف کو عربی کے کسی حرف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور عمار کہاں ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ عَمَّارٌ۔ وہ چین میں ہے، ہوا من الصین۔ وہ چین سے ہے۔ اور عمار کہاں سے ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ عَمَّارٌ۔ وہ چین سے ہے، ہوا من الصین۔ اور حامد کہاں سے ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ۔ وہ انڈیا سے ہے، ہوا من الہند۔ فاطمہ کہاں سے ہے؟ من أين فاطمة۔ چین سے کون ہے؟ من الصین۔ خدیجہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے ہے، خدیجۃ من الصین و خالد من اليابان۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ تمام جملے جو ہیں یہ اسم سے متعلق ہیں، اور ان میں اسمیہ جملے بہت زیادہ ہیں، اگرچہ ان اسمیہ جملوں میں سوالیہ جملے بھی شامل ہیں، اور اس سے آگے آنے والے جملے فعلیہ جملے ہیں۔ تو ہم ان جملوں کی ترکیب کی ان جملوں میں مبتدا اور خبر کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سوالیہ جملے نہیں ہیں، جیسے الطالب فی الجامعۃ۔ الطالب اس میں مبتدا ہے، اور فی الجامعۃ یہ جار اور مجرور سے مل کر یہ خبر بن جاتا ہے۔ ابھی آپ کو جو ترکیب سکھائی جا رہی ہے وہ سادہ اور آسان ہے، اور آسان سے مشکل کی طرف ہم سفر کریں گے۔ الرجل فی المسجد۔ الرجل اس میں مبتدا ہے، فی حرف جار، المسجد مجرور، جار مجرور مل کر یہ
خبر بن چکے ہیں، یہ مبتدا اور خبر ہیں۔ القلم علی المکتب، اس کی بھی ویسے ہی ترکیب ہے، القلم مبتدا ہے، علی حرف جار، المکتب مجرور، علی المکتب یہ مل کر مبتدا ہو گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ کو سمپل، سادہ اور آسان ترکیب سکھائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ہم ایڈوانس ترکیب کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔